ٹیریس کی ریلنگ سے لگی اب وہ سامنے والے گھر کے پورٹیکیو میں کھڑی گاڑیوں سے دڑا دڑ نکلتی لڑکیوں اور ہوش باش بے فکر لڑکوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اسی لمحے سے اپنے پیچھے ٹیریس کا جالی دار دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ سنیا، اب تک یہیں کھڑی ہو؟ نماز نہیں پڑھنی تمہیں؟ چلو اندر۔ سائیکا بآواز بلند تقریباً اسے گر کرتی ہوئی قریب چلی آئی تھی۔ صدیقی انکل کے گھر کے لوگ کتنی شاپنگ کر کے آئے ہیں، غالباً سارا خاندان ہی ان کے گھر جمع ہوتا ہے۔ سامنے کے لان میں لڑکیاں لڑکے گھاس پر ہی ادھر ادھر آڑے تیچے ہوئے تھک کر لیٹ چکے تھے۔ سائیکا نے ایک نظر سامنے والے اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا جو محبیت، اشتیاق اور قدرے حسرت سے ان کی طرف متوجہ تھی۔ سامنے والے لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بلا وجہ یوں دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اور تجسس رکھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ تم چل کر نماز پڑھو۔ پڑھ لوں گی نا، کون سا وقت نکلا جا رہا ہے۔ وہ ہنوز اسی طرف متوجہ تھی۔ تو کیا نکلنے کا انتظار کر رہی ہو تم؟ زیادہ وقت گزر جائے گا تو تراویح کی ہمت نہیں رہے گی تمہاری۔ یوں بھی رمضانوں کا مہینہ عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ سائیکا اچھی خاصی مستقل مزاج تھی، اسی لیے ڈٹی کھڑی رہی۔ اسی مہینے کے اختتام پر ایک عدد عید کا دن بھی آتا ہے جس کے لیے کچھ تیاری کی جاتی ہے، شاید یہ نہیں معلوم تمہیں۔ اب کہ اس نے قدرے منہ بنا کر اطلاع دیتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سامنے دیکھو، کتنے شوق، ولولے اور یقیناً اپنی پسند سے یہ سب شاپنگ کر کے آئے ہیں۔ ایک ہم ہی ہیں کہ شبان میں ہی امی جا کر کلر پوچھ کر کپڑے لا دیتی ہیں، بھیا کو الگ فرصت نہیں۔ عید کی تیاری کا اصل مزہ تو رمضانوں میں آتا ہے۔ افطار کے بعد خوب بازاروں میں گھومنا، اسے پسند کے 2-3 سوٹ بنوانا، ساتھ میں میچنگ جیولری اور شوز، پھر ٹیلر کے چکر لگانا، دوپٹوں کی میچنگ کی درد سری، اور آخر میں چاند رات کو مہندی اور چوڑیوں کے لیے رات گئے گھر سے نکلنا۔ اف، کس قدر ایکسائٹڈ ہو ہے یہ سب۔ وہ جیسے ایک جذب سے بول رہی تھی کہ بعد کے اختتام پر آہ بھری، مگر ہمیں یہ سب کہاں نصیب۔ یہ تو خالہ جان کی مہربانی سے اس کھلے علاقے میں یہ بڑا سا گھر رہنے کو مل گیا، ورنہ وہی 3 کمروں کے فلیٹ میں لیفٹ رائٹ کرتے زندگی گزارنی تھی۔ ویسے سائیکا، کیا ہم ہمیشہ سے ہی ایسے تھے؟ بات کے اختتام پر رک کر اس نے بلا ارادہ نظر سوال کر لیا تھا۔ مطلب کیسے تھے؟ مطلب مردم بیزار، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے دور۔ پاپا کی زندگی میں یہ سب ایسے ہی تھا؟ پاپا امی اور بھیا کی طرح ہی فضول خرچی کو ناپسند کرتے تھے۔ آفس کے جمیلوں سے انہیں کبھی فرصت ہی نہیں ملی، اس نے قصداً جتایا۔ سنیا بدک کر رہ گئی۔ یوں بھی رمضانوں میں ہم سب کے نزدیک عید تیاری سے زیادہ عبادت اور شکر گزاری اہم ہوتی ہے، سو اب بھی ہے۔ تم بھی اس طرح سوچنا چھوڑ دو۔ بھیا کی بھی نئی نئی جاب لگی ہے، قلیل آمدنی میں وہ گھر کس طرح چلا رہے ہیں وہی جانتے ہوں گے۔ تم اس طرح فرمائشیں کرتی تو وہ مجبوراً ٹیوشنز کرنے لگے، اس کے باوجود دل گرفتہ رہتے ہیں۔ میرا مقصد انہیں ہرٹ کرنا تو نہیں ہوتا۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ مگر تمہارے نہ چاہنے پر بھی وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، وہ نرمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے منہ پھیر کر سامنے والے لان میں پھر نظریں جما دیں۔ وہاں اب شاپنگ کے سارے تھیلے کھل چکے تھے۔ چائے کی چسکیوں کے ساتھ یقیناً خوشگپیاں اور شاپنگ پر کمنٹس دینے کا کام عروج پر تھا۔ سائیکا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ستائش اور حسرت بیک وقت ہلکولے لے رہی تھی۔ قدرے تعصب سے اس کا بازو تھاما تھا۔ چلو اندر، یہاں کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی، سردی الگ لگ جائے گی تمہیں۔ یہ کراچی کا دسمبر ہے، یہاں سردی نہیں ہوتی۔ اس نے بازو نرمی سے چھڑا لیا تھا۔ ہاں، مگر امی کے مزاج میں ٹھیک ٹھاک گرمی ہے۔ اندر چلو، نہیں تو وہ یہاں آ جائیں گی۔ ان کے پاس آخری حربہ یہی تھا جو کہ خاصا کارگر رہا۔ اچھا پاپا، چلتی ہوں۔ سچ تقدیر کے بعد تم میری زندگی کی خوشیوں کی سب سے بڑی قاتل ہو۔ جہاں میں انجوائے کرنے لگوں وہاں دھمکتی ہو۔ ریلنگ سے ہٹتے ہوئے اب وہ جو جلاتے لگی تھی۔ سو یہ تو تھا۔ سائیکا نے مسکرا کر اس کی بات سے کچھ اس طرح اتفاق کیا کہ اسے بھی ہنسی آ گئی۔ بہت فضول ہو تم۔ ساتھ چلتے چلتے وہ اب بھی جلا رہی تھی۔ نماز کے بعد فارغ ہو کر سائیکا تو قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے لگی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی بھی پڑوسیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ سو دوبارہ وہیں چلی آئی تھی۔ پورٹیکیو سے ساری گاڑیاں غائب تھیں۔ اس نے حیرت سے سوچا کہ اب یہ سب کہاں چلے گئے ہیں۔ پورا بنگلہ نیم خوابیدہ روشنی کے حصار میں تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار اوپر بنے پورشن کی طرف اٹھ گئی، جہاں گزشتہ 15 دنوں کی طرح تاریکی تھی۔ بس ایک کمرے کی کھڑکیاں روشنی چھلکا رہی تھیں۔ ساتھ بنا ٹیرس تاہم اس طرح اداس اور ویران پڑا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ اس نے اندر کی راہ لینے میں ہی عافیت جانی، البتہ چلتے چلتے واپس پلٹ کر دیکھنا نہیں بھولی۔ صبح کافی خوشگوار تھی۔ امی اور سائیکا دونوں بازار سے عید کے لیے سودا سلف لانے گئی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی من پسند جگہ یعنی ٹیرس پر آ گئی۔ انٹر کے ایگزامز کے بعد چھٹیوں کا مزہ لوٹتے ہوئے وہ خوش کم اداس زیادہ رہتی تھی۔ گھر میں تفریح نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رشتہ داروں میں بس خالہ جان کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا، اور وہ بھی مہینے میں 1 آدھ بار۔ بھیا کے پاس تو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ اسے سیر سپاٹے کرائے، جبکہ امی اور سائیکا کو گھر کی فضا زیادہ راس آتی تھی۔ ٹی وی دیکھنے کی رمضانوں میں ممانعت تھی۔ صرف مغرب کے بعد ٹی وی آن کیا جاتا تھا، جس پر زیادہ تر مذہبی پروگرام آتے تھے۔ پچھلے محلے میں تو اس کی بہت ساری سہیلیاں تھیں۔ سارا دن کوئی نہ کوئی آیا ہی رہتا تھا، مگر جب مالک مکان نے تقاضے شروع کیے تو خالہ جان کی مرحوم جیٹھ کے اس بڑے سے بنگلے میں امی نے شفٹ ہونے کی حامی بھر لی۔ بھیا تو راضی نہ تھے، انہیں کسی کا احسان گوارا نہ تھا، مگر امی نے یہ کہہ کر ساتھ 2 بہنیں بھی ہیں، رشتے وغیرہ کے لیے لوگ آئیں گے تو اچھا تاثر پڑے گا۔
انہیں راضی کر لیا تھا۔ یہاں آنے کی سب سے زیادہ خوشی اسی کو تھی۔ کتنی ہی راتیں وہ مارے خوشی کے سو نہ سکی، مگر یہاں آ کر بھی زندگی ویسے ہی جاؤمند اور ساکت رہی، تو وہ دوبارہ اپنی تقدیر سے شاکی رہنے لگی تھی۔ سائیکا سے عمر میں خاصا گیپ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ گلتی ملتی نہیں تھی۔ یوں بھی سائیکا کا انداز دوستانہ نہیں بلکہ مریبانہ ہوتا تھا، سو وہ زیادہ تکلف نہ ہو پاتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر سائیکا کی نصیحتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ دوست کوئی ایسے تھوڑا ہی ہوتے ہیں، بقول غالب یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نازے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ وہ اکثر جلا کر سوچتی تھی، نیا علاقہ، نئے لوگ اور نیا رہن سہن تھا۔ امی اس کے لاکھ چاہنے پر بھی اسے زیادہ کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی۔ کچھ وہ بھی ڈرتی تھی، برابر والوں کی طرف ایک بار جانا ہوا تو اس کے بڑے بڑے الیشین کتوں کو دیکھ کر وہ خوفزدہ سی واپس لوٹ آئی تھی، پھر کہیں جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ البتہ ٹیرس پر کھڑے ہو کر اس نے ارد گرد کے تقریباً سبھی گھروں کے متعلق کافی کچھ جان لیا تھا۔ اس وقت چونکہ صبح کا وقت تھا، اکا دکا مکانوں سے گاڑیاں نکل کر مین روڈ کے رش میں گم ہو رہی تھی۔ کوئی کالج اور اسکول کے لیے دوڑ رہا تھا تو کوئی آفس کے لیے۔ ہاں میرا کالج، نہ جانے کب دوبارہ اسے دیکھنا نصیب ہو۔ اس نے سامنے والے گھر سے سرخ بالوں والی لڑکی کو سویڈ یونیفارم میں ملبوس باہر نکلتے دیکھ کر سرد آہ بھری۔ کالج جاتی تو کم سے کم اس قید تنہائی سے تو نجات مل جاتی۔ اس نے جھک کر نیچے سے سفید گیٹ کو گھورتے ہوئے سوچا اور بددل ہو کر اندر کی طرف لوٹ آئی، مگر نہ جانے کیوں ہر بار کی طرح اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ کوئی ندیدہ قوت تھی جو اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر ڈالتی تھی۔ اپنی غیر اختیاری حرکت کو اس نے پہلے بھی کئی بار نوٹ کیا تھا، مگر اب کی بار وہ کچھ چڑ سی گئی تھی۔ اب نہیں جاؤں گی ٹیرس پر، وہ خود بخود روٹنے کے انداز میں بچپن سے آتی تھی، اور چونکہ منانے والا کوئی تھا نہیں اس لیے خود ہی مان بھی جاتی تھی۔ وہ اندر رہی تو کچن میں کافی کام ادھورا پڑا تھا۔ امی اور سائیکا کی موجودگی میں سے کم ہی کچن میں کام کرنے کی زحمت کرنا پڑتی تھی، مگر آج چونکہ طبیعت میں کچھ زیادہ ہی خواہش کروٹیں لے رہی تھی، اس نے بیسن نکالی۔ آج پکوڑے میں بناؤں گی، خوب چٹپٹے، مرچوں کی خاصی باری مقدار بیسن کے میزے کی نظر کرتے وہ قدرے بہل گئی تھی۔ امی اور سائیکا کی واپسی حسب توقع خاصی دیر سے ہوئی تھی۔ اس دوران اس نے کچن میں خاصا کام کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ بھائی، یہ اپنی سنیاں تو بڑی سگڑ ہو گئی ہے۔ امی نے چادر اتارتے ہی کچن کی راہ لی تھی، اس لیے جب باہر نہیں تو بڑی خوش تھی، اور وہ جو امی کے لائے ہوئے پیکٹس کھول کھول کر دیکھ رہی تھی، دیکھ لیں مجھ سے تو اور بڑے گنہ، مگر آپ کی نظر سائیکا اور بھیا سے ہٹے تو مجھ پہ پڑے نا۔ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شکوہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ امی شفقت سے مسکرا دی، اس کا انداز ہی ایسا تھا، ایسی بات نہیں، تم تو میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہو، میں بھلا تمہیں کیوں نظر انداز کر سکتی ہوں؟ اسے سینے سے لگاتے ہوئے ان کا انداز ممتا سے پورتا۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی، مگر ساتھ ہی کئی دنوں کا سوال زبان پر لے آئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں نظر انداز کیوں کر دیتی ہیں؟ میں نے کتنا کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ ہاں تو تم بازار جا کر تنگ بھی تو کتنا کرتی ہو، ہر چیز پر دل لپکتا ہے تمہارا، رکشے میں جانا تمہیں گوارا نہیں، بس تمہیں بری لگتی ہے۔ اب ٹیکسی اور تمہاری حسب خواہش شاپنگ کے لیے فضول خرچی کیسے کریں امی؟ سائیکا اس دوران کچن میں سامان سیٹ کر کے باہر نکل آئی تھی۔ ہاں ایک میں ہی ندیدی ہوں پورے شہر میں، یہاں لوگ 10 جوڑے عید کے بناتے ہیں، مجھے بس ایک ڈنگ کا نصیب نہیں ہوتا۔ چوڑی اور مہندی کا شوق تو ہر لڑکی کو ہی ہوتا ہے، میں کوئی انوکھی خواہش کرتی ہوں، چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہیں میری، کوئی چاند تارے تو نہیں مانگتی۔ اس نے پٹر پٹر جواب دیتے ہوئے اپنا دفاع کیا۔ امی خاموش سی ہو گئی۔ آج کل کی مہنگائی میں تمہارے معیار کا سامان خریدنا تارے توڑنے کی مترادف ہی ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، انتہائی فضول خرچ اور اسراف پسند ہو تم۔ سائیکا کو اس کے اس طرح امی کے سامنے دکھڑے رونا ذرا نابایا تھا، اس لیے خلاف عادت اور قوالِ معمول اس پر برس پڑی تھی۔ سن رہی ہیں امی آپ؟ سائیکا میری کتنی برائیاں کرتی ہیں، کیا میں اتنی ہی بری ہوں؟ منہ بسور کر اپنی امی سے امداد مانگنے کا سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ امی پھیکے پن سے مسکرا دی، تعصب ان کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ نہ بیٹا، بری تم نہیں، برے تو حالات ہیں جنہوں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھرپور خوشی بھی نہیں دے پاتی۔ فراز کو وقت سے پہلے حصول معاش کی فکروں میں الجھا دیا تو ادھر تمہاری ناسودہ خواہشوں کی مجرم الگ ہو۔ وہ سخت دل گرفتہ ہوئی تھی۔ سنیا کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، انہیں دکھ دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر جو عید نزدیک آتی جا رہی تھی اس کی شکایتیں بڑھنے لگی تھیں۔ اب بھی ارادتاً وہ ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، بس زبان تھی کہ پھسل گئی۔ آئی ایم سوری امی، میرا مقصد آپ کو دکھ پہنچانا بالکل بھی نہیں تھا۔ یقین کریں مجھے آپ سے تو کوئی شکایت نہیں، بس اللہ میاں سے ہے، جس نے ہمارا نصیب لکھتے وقت اپنے خزانوں کی طرف نظر نہیں کی۔ ان کے کندھے سے لٹکتے ہوئے اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ سائیکا کی غسیلی نظریں مستقل اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نصیب بہت اچھے بنائے ہیں، عزت اور چین کی روٹی مل رہی ہے، سکون سے زندگی بسر ہو رہی ہے، بس ذرا نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ تمہارے لیے یہی کام مشکل ہے، اس لیے تمہیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ پلیز امی اب بس بھی کریں، میں تو یوں ہی فضول بولتی رہتی ہوں، آپ میری باتوں کو دل پہ نہ لگایا کریں پلیز۔ میری اچھی امی، انہیں خود سے بیچتے ہوئے اس نے سادگی سے کہا تھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ تاہم سائیکا نے اس کی آنکھوں میں جھلکتی پریشانی اور تضحیک محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ یوں ہی ادھر ادھر ہوتی سائیکا امی کے پاس چلی ہے۔ سنیا ابھی بے وقوف ہے امی، اس کی باتیں بس ایسی ہی بچکانہ ہوتی ہیں،
جس طرح وہ ضد کرتی ہے اس طرح بھول بھی جاتی ہے، آپ بھی بھول جائیں۔ اس کا ہاتھ محبت سے تھامے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ امی نے متعصب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی یہ بیٹی کتنی صابر تھی۔ نہیں سائیکا، میں یہ سب نہیں بھول سکتی بیٹا۔ دراصل چھوٹی ہونے کی وجہ سے تمہارے پاپا نے جو اس کے لاڈ اٹھائے تھے انہوں نے اس کی فطرت میں سیر ہونے کو خود کسی حد تک ختم ہی کر ڈالی ہے۔ جو خواہ میری تسلی کے لیے کتنے ہی جھوٹ بولے، میں جانتی ہوں اس کے دل میں خواہشیں پانس بن کر کڑی رہتی ہیں۔ امی کا دل گیر لہجہ اس کے دکھ کی امیزش سے بھیگ چلا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے امی، ہمیں تو اپنی چادر دیکھ کر ہی پھونک لانی چاہیے نا۔ سنیا بھی دھیرے دھیرے وقت اور حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا۔ اس نے خواہش پوری کرنے کے لیے اگر ہم نے پیٹ کاٹنا شروع کر دیا تو اس کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ سائیکا کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ امی نے کس قدر متفق ہونے والے انداز میں اسے دیکھا اور پھر سر ہلا کر اٹھتے ہوئے بولی، آئندہ کے لیے میں اس کی نہیں سنوں گی، مگر اس بار عید کے لیے تم اسے ساتھ لے کر جانا، کوئی اچھا اور سستا سا سوٹ دلا دینا۔ اس کی مرضی کا ہوگا تو خوش ہو جائے گی۔ وہ ماں تھی، لاڈلی بیٹی کی خواہش سے صرف نگاہ کرنا مشکل تھا اس کے لیے۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی۔ سائیکا نے ماں کی رضا میں راضی ہونا ہی ٹھیک جانا۔ یوں بھی وہ خود سنیا کے لیے کرتی رہتی تھی، بڑی بہن تھی اس لیے اس کا بہت خیال رہتا تھا اسے۔ سنیا تاہم اس واقعے کے بعد خاصی محتاط ہو گئی تھی۔ پھر پورے دن اس نے امی سے بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیا اور ان کے ساتھ کام میں لگی رہی، اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ اس طرف کوئی خفگی باقی نہیں رہی تو سکون کا سانس لیا۔ افطار کے بعد سائیکا بھیا کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی، انہیں تراویح کے لیے جانا ہوتا تھا۔ پہلے تو ادھر ادھر بور ہوتی، پھر سائیکا کی نظر بچا کر ٹیرس پر چلی گئی۔ سامنے والے صدیقی لانچ میں آج بھی رونق عروج پر تھی۔ یہ لوگ نہ جانے کب شاپنگ کر کے لوٹتے تھے، اکثر افطار کے بعد لان میں ہی براجمان ملتے۔ کمال ہے، آج پھر اتنا کچھ خرید ڈالا ہے انہوں نے۔ لان کی کچی سبز گھاس پر ادھر ادھر شاپرز بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے شال کندھوں پر لپیٹتے ہوئے آزادگی سے سوچا تھا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم بھی کتنی عجیب ہے، کہیں تو اتنا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہے، کہیں ساری عمر کا ترسنا لکھ دی ہے۔ اس کے اندر کا احساس محرومی ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے سامنے کے منظر پر نظریں جما دی تھی۔ لان کی سیڑھیوں پر سرخ بالوں والی وہی لڑکی بیٹھی تھی جسے وہ اکثر صبح دیکھتی تھی، جبکہ اس کے قریب ہی چھوٹے سے اسٹول پر ایک سمارٹ سا لڑکا بڑا سا چائے کا مگ تھامے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سنیا کو بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ گہری سی آنکھیں، خمدار چمکیلے بال جنہیں خوبصورت ہیئر کٹنگ اور اسٹائل نے خاصا دلکش بنا دیا تھا، کھڑے نقش اور مسکراتے لب، بلیک ٹراؤزر پر کیمل براؤن ہاف سلیوز ٹی شرٹ میں ملبوس وہ خاصا لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹکی اور اس وقت تک نہ ہٹی جب تک اس لڑکے نے یکدم سر اونچا کر کے اسے دیکھ نہیں لیا۔ کیونکہ ٹیرس پر اندھیرا تھا اور اپنے تئیں سے یہ لگا کہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی، مگر جب اس شخص نے سر اٹھا کر انتہائی پراعتماد انداز میں مسکرا کر ٹیرس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ اسے نظر آ رہی تھی، ہائے، مگر اس کے چہرے کے زاویوں سے جھلکتی شرارت اور شوخی سنیا بی بی کے ہوش ٹھکانے لگانے میں خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ وہ کچھ بخلا کر ریلنگ سے پیچھے کی طرف سرکی، مگر ادھر سے نظروں کا ارتکاز بددستور تھا۔ دل میں شور تھا، اس لیے کچھ شرمسا ہو کر اندر چلی گئی تھی۔ دل میں روزمرہ کی نارمل رفتار بھول کر نہ جانے کس انداز میں دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے سینے کی دیوار میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آگے تم اپنے پسندیدہ شغل پورا کر کے۔ سائیکا اس وقت تک کمرے میں آ چکی تھی۔ بستر کی چادر کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے اس نے بس سرسری کی نظر اس پر ڈالی تھی تو وہ جو اس قدر سٹ پٹائی ہوئی تھی دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ تم کہو نماز پڑھ لی یا بھی پڑھو گی؟ پڑھوں گی، فی الحال ذرا کمر سیدھی کر لوں، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اسے پکارا، کل صبح میں اور تم مارکیٹ چلیں گے تمہارے لیے عید کا اور سوٹ لینے۔ سائیکا نے اپنے طور پر ایک زبردست خبر سنائی تھی اسے۔ ریلی؟ لمحے بار کے لیے خوشی سے اس کی آنکھیں چمک گئی، مگر اگلے ہی پل وہ سنجیدہ ہو گئی۔ مگر اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ امی نے دیے ہیں۔ کہ امی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں؟ سائیکا کے جواب پر نہ جانے کیوں اسے گمان ہوا تھا، نہیں بلکہ وہ تو بہت افسردہ تھی کہ تمہاری عام سی خواہش وہ پوری نہیں کر پاتے۔ اس کے چہرے پر لکھا پچھتاوا اور تعصب سائیکا کو سچ بولنے پر اکسا گئے۔ سنیا نے بے اختیار زخمی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں بہت بری ہوں نا سائیکا؟ غور سے دیکھا جائے تو کچھ ایسی خاص بری بھی نہیں ہوں، بس ذرا آنکھیں چھوٹی ہیں، تھوڑی سی ناک پھیلی ہے اور کان لمبے لمبے سے۔ رنگت ہی ذرا صاف ہوتی تو شاید۔ سائیکا پیٹو گی تم مجھ سے؟ اس نے تلملا کر تکیہ اٹھا کر اس پر تان لیا تھا۔ سائیکا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خبردار، اگر ایسا کیا تو کل شاپنگ کا پروگرام کینسل کر کے کل کا پروگرام جاری کرنا پڑے گا۔ بے مشکل ہنسی روک کر تنبیہ کی تو وہ تب گئی۔ حل نہ کرے، فضول باتیں مت کرو اور یہ بتاؤ کہ امی نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ تم بتاؤ کیا کیا خریدنا ہے؟ سنجیدہ ہوتے ہوئے سائیکا نے پوچھا تو جواب میں ایک لمبی لسٹ گوا دی۔ اب اتنی ساری چیزوں کے لیے تو ان 500 روپے کو 3 سے ضرب دینا پڑے گی۔ کچھ دیر بعد سائیکا نے گہری سانس بھر کے حساب اس کے سامنے رکھا تو بری طرح چپ گئی۔ یہ تو سب تھوڑی خریدوں گی میں، یہ تو بس یوں ہی بتا رہی ہوں۔ بہرحال ایسا کرتی ہوں، اس میگزین میں دیکھتی ہوں کون سا اسٹائل اچھا ہے۔ دراز سے شیل نکالتے ہوئے اس نے زر جھٹکا تھا۔ ہاں، ایسا دیکھنا تو اچھا اور بھی سستا بھی۔ سوٹ ہو تو اچھا ہوگا یا سستا، یہ دونوں کوالٹیز ایک سوٹ میں نہیں ہو سکتی۔ کچھ آئی سمجھ شریف میں۔ اس نئے سوٹ کی خوشی میں امی کی پریشانیاں بالکل بھول گئی تھی۔ اشتیاق سے میگزین کے صفحے الٹتی وہ تیزی سے تبصرہ بھی کرتی جا رہی تھی۔ سائیکا اس کے معصوم اور سادہ چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتی رہ گئی کہ خدائے بزرگ و برتر
اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے۔ آمین۔ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ سنیا چونکی۔ کیا آمین؟ سائقہ تم ادھر ادھر دیکھ رہی ہو کہ نہیں؟ ہاں بابا دیکھ رہی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، یہ سٹائل تمہارے لیے ہے نا؟ اس نے بھی ذرا چونک کر صفحے پر نظریں جما دی تھی۔ وہ سر ہلا کر صفحہ الٹنے لگی تھی۔ اس شام بھیا واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، ولید رضا بھی ان کے ساتھ تھا۔ سائقہ امی سمیت وہ بھی حیران رہ گئی، کتنے دن بعد آیا تھا ان کے یہاں؟ شاید 4 سال بعد۔ اف، یہ آپ ہیں ولید بھائی؟ میں تو بالکل نہیں پہچانی آپ کو۔ حسب عادت وہ خوش و خروش سے کہہ اٹھی تھی، بھیا کے دوستوں میں ایک ولید سی تھے جو امی بات کرنے دیتی تھی، باقی سب تو انہیں گویا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ کئی سال بعد اسے دیکھا تو سبھی متحیر تھے۔ وہ جو کبھی دبلا پتلا بے حد لمبا سا لگتا تھا، آج بڑے بڑے جسم اور پروکار انداز میں بہت زبردست اور بہت مختلف لگ رہا تھا۔ سنیا واحد تھی جس نے اپنی حیرت کو الفاظ دیے تھے۔ جب بھی امی نے سلام دعا کرتا ولید بے ساختہ چونکا تھا، استجاب سے اسے دیکھا جو ڈیپ بلو لیلن کے سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کہیں تم ثانی تو نہیں؟ بمشکل وہ کہہ چکا تھا۔ سنیا نے واضح طور پر منہ بگاڑا۔ آپ بہت برے ہیں ولید بھائی، اب تک میری چڑ رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی اس کا انداز ویسے ہی بچکانا تھا۔ منہ پھیلا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے اس نے۔ ولید ایک لمحے کے لیے اسے الجھن امیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ اب تک بالکل ویسی ہی ہو سنیا، بالکل نہیں بدلی تم۔ ہاں بھائی، اس کا ذہن ابھی تک وہی ہے، بس ذرا فزیکلی بڑی ہو گئی ہے۔ بھیا نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا تو وہ جھلس کر رہ گئی۔ دیکھ لے امی، بھیا مجھے ملٹری ریٹائرڈ کہہ رہے ہیں۔ منہ پھیلا کر امی کی طرف اس نے شکایتی انداز میں دیکھا، مگر ادھر سے الٹی تنبیہی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ کمال ہے، امی کو کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا دیا ہوا سگنل پھوٹو یہاں سے پہچان چکی تھی۔ کچھ حیرت سے سائقہ کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ یہ امی کو کیا ہو گیا سائقہ؟ آج مجھے ولی بھائی سے بھی ڈنگ سے ملنے نہ دیا، دن بدن بالکل نیرو مائنڈڈ ہوتی جا رہی ہے۔ تم خاصی براڈ مائنڈڈ۔ مائی ڈیئر، ذرا اپنی عمر کا ہی خیال کرنا شروع کر دو، بالکل بچہ بنی رہتی ہو تم۔ سو وہ تو ہوں میں، ابھی صرف 17.5 سال کی ہے میری، بچہ ہی تو ہے عمر۔ سائقہ کے سمجھانے پر اس نے شوخی کا مظاہرہ کیا تو وہ قدرے حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج کے دن بعد وہ اچھے موڈ میں نظر آئی تھی، یہاں تک اپنی ضد اور پسند کی عید کا دوسرا سوٹ لے کر بھی وہ خاصی بدمزہ ہی لگ رہی تھی، مگر آج خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، ولید کا آنا کیا بہت اچھا لگا ہے تمہیں؟ آف کورس، اتنے دنوں بعد تو کوئی اپنا ملا ہے۔ اس گھر میں آ کر تو ہم جیسے بالکل ہی اپنا حلقہ احباب سے کٹ گئے ہیں، اور یہ ولی بھائی تو یوں ہی کئی سال بعد آئے ہیں۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اپنی ہی دھن میں بولتے بولتے اچانک اس سے پوچھ لیا تھا۔ کوئی خاص غم بھی نہیں ہوا، بس دراصل خوشی ان لوگوں کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے جو دل میں بستے ہیں، اور میرے دل میں تو صرف فواد بھائی ہے نا؟ یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ سنیا نے اس کی بات اچک لی تھی، وہ بس گھور کر رہ گئی۔ ولید نے افطار کے ساتھ ہی امی نے زبردستی سے روک لیا تھا، پھر بھیا نے کھانے پر بھی ٹھہرا لیا، دسترخوان پر بھی موجود تھی۔ اس بار اس نے امی کی طرف دیکھا ہی نہیں، جن کی آنکھیں اس کے پٹر پٹر بولنے پر شعلے اگل رہی تھیں۔ ولید البتہ کافی متانت سے مسکرا دیتا اور بے ارادہ اسے دیکھنے لگتا، جو 4 سالوں کے قلیل عرصے میں بالکل نوخیز کلی بن چکی تھی، سر کا پیر جیسے حسن و نور کا حالہ سا کھینچ کیا تھا۔ ہاں اگر فرق تھا تو صرف یہ کہ اس کا انداز، اس کی سادگی ہنوز ویسی ہی تھی۔ جاتے جاتے ولید نے ان سب کو اپنی طرف آنے کی پرخلوص دعوت دی، اور آپ اپنی والدہ سمیت واپس کراچی آ گئے۔ میں تو ضرور رہوں گی ولی بھائی، بھلے کوئی آئے نہ آئے، بلکہ آپ مجھے آ کر اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ اس دعوت پر اس نے بے حد چہکتے ہوئے کہا تھا۔ امی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ سائقہ نے ولید کے چہرے پر پھیلتے خوبصورت اور بامانی تبسم کو بغور دیکھا تھا۔ بھیا اس دوران اپنی ان کو لے کر باہر واپس آ گئے تھے، اس لیے ادھر کیا کہا کیا سنا کسی کو علم تھے۔ وہ لوگ چلے گئے تھے اور پھر امی اسے خوب سخت سست سنانے کو ملی تھی، مگر وہ اپنے موقف پر جمی ہوئی تھی کہ ولی بھائی کے ساتھ میرا پرانا دوستانہ ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوا تھا کہ صدیقی لاؤنج میں افطار کی دعوت آ گئی۔ امی کی طبیعت اس روز کچھ بہتر نہیں تھی، لہذا سائقہ بھی رک گئی، جبکہ وہ بہت پرجوش تھی ادھر جانے کے لیے۔ اس کا شوق دیکھ کر امی نے بھیا کو منا لیا لے جانے کے لیے۔ خوشی سے اس کے زرد اور سرخ کنٹراسٹ کا چوڑی دار پاجامہ کرتا نکال کر پہنا اور ڈھیلی ڈالی سی چٹیاں بنا کر سادہ حلیے میں چلی گئی۔ باہر لان میں مردوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا، اس لیے بھیا وہیں رک گئے۔ اسے جب اکیلے اندر جانا پڑا سخت افسوس ہوا، کیوں آ گئی، کم سے کم سائقہ کو ہی لے آتی۔ بھیا کو تو آنا نہ تھا، برابر تھا۔ صدیقی لانچ باہر سے جتنا اچھا نظر آتا تھا، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ وہ کچھ ہراساں اور جھجکی سی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتی سرخ بالوں والی لڑکی نے بہت دوستانہ انداز میں اسے روک لیا۔ آپ وہ سامنے والے ظفر ہاؤس سے آئی ہیں نا؟ جی میں وہیں سے آئی ہوں، بہت شکریہ آنے کا۔ باقی لوگ نہیں آئے؟ آپ کے گھر والے؟ ہم نے تو سب کو بلایا تھا۔ وہ لڑکی خاصی باتونی تھی۔ بس دراصل امی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، سائقہ بھی نہیں آئی، لیکن بھیا ہیں میرے ساتھ۔ اس کا انداز کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ سامنے والی لڑکی مسکرا دی۔ مجھے سارا کہتے ہیں آپ؟ ثنیہ اکرام اچھا نام ہے، آپ بھی اچھی ہیں۔ زارا کے بے تکلف انداز پر وہ مسکراتی تھی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، میں روز آپ کو آتے جاتے دیکھتی تھی۔ اس نے سادگی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، زارا نے بظاہر تو انجان بن کر کہا، مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ کسی اس نامی سے کسی نے پکارا تھا۔ زارا کے ساتھ ساتھ وہ بھی مڑی تھی۔ آؤ ملو، تمہاری گیسٹ آ گئی۔ زارا نے اس شخص کو مخاطب کیا تھا جس کی نظروں کے ارتکاز نے اس کے دل سے ڈرا دیا تھا۔ لہجے میں کچھ تھا، وہ چونک سی گئی تھی۔ ہیلو، مجھے سلمان کہتے ہیں آپ؟ ذرا سی دیر میں سلمان اس کے مقابل مسکرا کر سوال کر رہا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ آپ ثنیہ اکرام ہیں، ہماری نیبر؟
मैं जानता हूँ, ज़ारा की तरह वो भी तबस्सुम दबाकर बोला था। सनिया के चेहरे पर उलझन के आसार दर आए थे। कुछ घबराते हुए उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। चलो आओ सनिया, इधर लॉन्च में लगा है दस्तरखान। सलमान के इशारे पर ज़ारा ने एकदम ही से पुकार लिया था। वो किसी मामूल की तरह चल पड़ी। दस्तरखान खासा तवील था। यहाँ से वहाँ तक अनवाक किस्म की डिशेज चुनी हुई थी। वो इस खुले खर्च पर खासी मरूब हो रही थी। खामोशी से एक तरफ आ बैठी। रोज़ा अफ्तार होने में कुछ वक्त था जब ज़ारा किसी मुअम्मर खातून को ले आई। सिल्क की ग्रे साड़ी में बेहद तमकनत वाली वह खातून अपनी शख्सियत से इसे मुतासर किए दे रही थी। ये है सनिया इकराम, सामने वाले जफर हाउस से आई हैं। इसके तारुफ कुराने पर इसने हल्के से सलाम करते हुए नजर उठाई तो खातून के पीछे खड़े सलमान की नजरें खुद पर गड़ी महसूस करके होठ काटने लगी। आपकी वालदा नहीं आई? वह खातून फांसी लिए दिए वाले अलग लग रही थी। इससे संजीदा लहजे में इस्तफसार किया तो इसने वजह दोहराई। आई सी, आ बैठो आराम से, मैं जरा भी आती हूँ। बमें चुकाते हुए कदरे खुरदरे लहजे में बोली और जब मुड़ी तो पीछे खड़े सलमान पर नजर पड़ते ही कहर लूद अंदाज में से पुकारा, तुम जरा मेरे साथ आओ। बाहर जेंट्स भी देखो, कोई ज़रूरत तो नहीं। इसके अंदाज से बेजारी ज़ाहिर थी। वो कम उम्र से ही लेकिन कम अकल नहीं थी। इतना शऊर रखती थी कि बेगम सदीकी के लहजे में जहर क्यों उतरा था। वो सलमान की आंखें किसी जज्बे की मदाल लुटा रही थी। अजान की आवाज़ के साथ ही कमरे में चमचे और प्लेटों का शोर समझ गया था, मगर इससे एक नवाला भी ढंग से ना खाया गया था। सलमान ने इस दौरान काफ़ी चक्कर लगाए थे। हर बार वो बहाने बहाने से इसकी तरफ आ रहा था, मगर सनिया अकराम की बैटरी डाउन हो चुकी थी। गर्दन जिस जाविये पर झुकी ही रही। अवतार से फारग होते ही इसने घर जाने का कसद किया था। नमाज पढ़कर फौरन ही बाहर निकलने को थी कि न जाने कहाँ से वो फिर नाजल हो गया था। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो आई हैं, बैठे ना। नहीं बस अब मैं घर जाऊँगी, मुझे भैया के पास जाना है। वो सख्त बिगड़े हुए मूड में थी। आपके भैया आपको बिना कोई नुकसान पहुँचाए वापस कर दिए जाएंगे। आपका मैं जिम्मा लेता हूँ, मगर आप बैठे तो प्लीज़। वो इसकी राह रोके खड़ा था। नहीं बस मुझे घर जाना है। इसकी हट दरमी खुद को आई थी। मगर आपके भैया तो मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने। इनके आने तक तो आपको मैं नहीं जाने दूंगा, ताकि वापसी पर इनके मुताबिक पर आपको पेश किया जा सके। सलमान सदीकी खासा खुश मजाज बंदा था। बोला, जवाब सी हो गई। क्या बात है? क्या हमारा घर अच्छा नहीं लगा आपको? इसके लिए बेजारी से सर झुका लेने पर इधर से बेख्तियार सवाल उठा था। वह सर उठाकर इसे देखने लगी। घर के अच्छे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रवैये अच्छे होने चाहिए। साइका का कहा हुआ न जाने कब का फिक्रा इसे याद आ गया था। झिझकते हुए इसने वह मुश्किल कहा, ऐसी बात नहीं है, आपका मकान बहुत अच्छा है। और मकीन आपके वो कदरे शोही से इस्तफसार कर गया था। सनिया बुरी तरह से लटपटा और बौखलाकर इसे देख रही थी कि इसी लम्हे ज़ारा इसके करीब चली गई। सनिया, आपके घर से फ़ोन है, आपकी सिस्टर आपको बुला रही हैं। गालबन कोई गेस्ट आ गया है आपके घर। ज़ारा की दी हुई इतला थी कि खुशगवार हवा का झोंका। तुम जालिम समाज। सलमान इसको कुछ बोलने से पेशतर ही ज़ारा की तरफ मसनूई गुस्से से मुड़ा था। सनिया ने कुछ हड़बड़ाकर इसे देखा तो ज़ारा शाने झुकाकर मुड़ गई। दरअसल बात यह है मोहतरमा कि जब आप टेरिस से हमारे घर को तका करती थी, इस वक्त ऊपर के रूम की खिड़की से मैं आपको देखता हूँ। याद है, आप हमेशा मुड़कर ज़रूर कुछ तलाशती हैं और वो कुछ मैं हूँ। ये मेरी ही निगाहों का इत्तकाज़ है जो आपको मुड़ने पर मजबूर कर देता है। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलते, सलमान ने एक ही सांस में मदा अर्ज कर दिया था, जिसे सुनकर वो एक लम्हे के लिए भी वहाँ नहीं रुकी थी। ऐसा लगा जैसे अभी दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। कैफियत ही कुछ ऐसी थी। इसने रुक कर इधर उधर भैया की तलाश भी न की और सीधी घर आकर रुकी। वलीद की अम्मी और इसकी बहन आई हुई थी और जैसे एक लम्हे में सब बुलाकर अंदर की तरफ दौड़ी थी। वलीद की फैमिली बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई थी और इनसे मिली तो सदीक लॉन्च में गुजरा हर पल बुला बैठी थी, मगर इनके जाने के बाद 2 दिन तक बस वही एक मंजर पलकों की बाढ़ की तरफ आ ठहरा था। वही जुमले बाज़गश्त बनकर समातों के मेहमान हो गए थे। वो चाहकर भी इनसे दामन बचा नहीं पा रही थी। सलमान सदीकी का वजीहा सरापा इसके ख्यालों के दर पर दस्तक दे रहा था और दूसरी तरफ इसकी वालदा का रवैया दुखी कर रहा था। अवतार तक मुश्किल खुद पर जब्त करती, वो जो ही रोज़ा खुलता इसकी सोचों पर नए जब्त का पर्दा भी चाक हो जाता। ख्यालात की रूह बहकने लगती और खुद को टेरिस पर पाती। साइका कई दिन से नोट कर रही थी। इस शाम भी जब वो काफ़ी देर टेरिस से वापस ना आई तो साइका भी इसके पास चली आई, जो रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाए सामने सदीकी लॉन्च के खाली और वीरान लॉन को महवियत से देख रही थी। चेहरे और आंखों के तासुरात का मबीन कोई रबत नहीं था। यकीनन वो कुछ और ही सोच रही थी और देख कहीं और रही थी। सनिया, नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखकर साइका ने पुकारा तो बेसाख्ता चौंकी। रुख मोड़ कर इसकी तरफ देखा। खैरियत तो है? इतनी देर से क्या सोच रही थी? इतनी महू थी कि मेरे आने तक की खबर नहीं हुई तुम्हें? साइका ने मुलामत से पूछा तो वो चैंप कर ऊँट काटने लगी थी। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ ख्याल आ गया। इसने गहरी सांस भरी थी। कुछ ख्याल आ गया था या कोई ख्याल में आ गया था? साइका का अंदाज मुस्कुराहट से लबरेज था। लहजे में मानी खेस शोकी थी और वो जैसे उछली पड़ी। साइका से कम इस तरह के जुमले का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जी क्या मतलब? इसकी आंखें हैरत से कुशादा हो गई थी। खौफ और सरासमी की अलग चेहरों के जावियों में आ चुके। क्या मतलब भाई? सीधा साधा सा जवाब है। अपनी हंसी जब्त करते हुए साइका ने नज़र तिरछी करके इसे टटोला था। वो बेख्तियार निगाह चरा गई थी। प्लीज़ साइका, मुझसे मामूल में बातें मत करो।
میں آپ بہت زیادہ اپسیٹ ہوں۔ بلا ارادہ اس کے منہ سے جملہ پھسلا تھا۔ سائقہ نے بمیں سکیڑ کر بغور اسے دیکھا۔ وہ حقیقتاً اب بہت اپسیٹ لگ رہی تھی، جیسے کسی اندرونی جنگ کا شکار ہو، کسی محاذ پر لڑتے لڑتے تھک گئی ہو جیسے۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ آخر بات کیا ہے؟ مجھ سے شیئر کر لو۔ سائقہ کے انداز میں شفقت اور حلاوت تھی۔ اس کا دل بھر آنے لگا مگر ضبط کر لیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سائقہ کہ شیئر کروں، بس کبھی کبھار دل بوجہ ہی تو افسردہ ہو جاتا ہے نا۔ کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا مگر اس کا انداز دل کی آخری تہہ تک جا اترتا ہے۔ کسی کوئی نظر جیسے احساس کے ترازو میں بہت بھاری مل جاتی ہے۔ اپنی کیفیت بیان کرتے کرتے وہ جیسے کھوس ہی گئی تھی، پھر یکدم اس کی طرف پلٹی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے سائقہ؟ اس کی آنکھوں اور چہرے ہی نہیں بلکہ جسم کا رواں رواں بھی یہ سوال کر رہا تھا۔ سائقہ کا دل کسی ناگہانی کے آنے سے قبل از وقت احساس سے سہم گیا تو بے ساختہ اسے سینے سے لگا گئی۔ ایسا تب ہوتا ہے سنیا جب انسان اپنے اختیار اپنی حدود سے باہر جانے کی تمنا کرنے لگے، سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش میں اکثر پیچھے بہت کچھ رہ جانے کا ملال زندگی سے رنگ چھین لیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، اور پلیز اب اندر آ جاؤ۔ دیکھو تو تمہارا جسم کیسے ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ گھبرائے گھبرائے لہجے میں اس نے ناسہانہ انداز میں اختیار کیا، پھر اسے زبردستی لے کر اندر آ گئی۔ ذرا سی دیر میں گرم چائے کا مگ لا کر اسے تھمایا اور وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری سائقہ، میں تمہیں کتنا ستاتی ہوں۔ اب وہ قدرے نارمل انداز میں بولی تو سائقہ نے طمانینت سے گہری سانس بھری۔ ہاں بالکل، اور اب تمہارا یہ مشکل ڈیزائن مجھے ستا رہا ہے۔ اتنا کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں مجھے اب تک شرٹ کا کام مکمل نہیں ہوا۔ سائقہ اب سلائی مشین سنبھال چکی تھی۔ سیدھے سادے کپڑے پہننے والی سائقہ کو ایسے مشکل فیشن کرنے کی بیماری نہیں تھی، اس لیے پریکٹس بھی نہیں تھی ایسے کپڑے سینے کی۔ ہاں مگر سل کر اچھا کتنا لگے گا۔ سچ جب میں عید پر یہ پہنوں گی نا تم سب کو میری نظر اتارنی پڑے گی۔ سوٹ پر نظر پڑتی ہے وہ یکدم بچوں جیسی ایکسائٹمنٹ سے بولی تھی۔ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر بول پن تھا۔ سائقہ اس کے بچپنے پر مسکرا دی تھی۔ دنیا تمہاری نہیں سوٹ کی، ورنہ میری اتارنی پڑے گی۔ کتنی خوبصورت سوٹ میں نے سیا ہے، مگر پہنوں گی تو میں اپنی جگہ مطمئن تھی۔ ولید آج کل ہر دوسرے روز موجود ہوتا تھا۔ سنیا کی تو بن آئی تھی، خوب باتیں کرتے ہوئے ولید سنجیدہ سی مسکراہٹ سمیت اسے دیکھ کر سنتا رہتا۔ سائقہ دونوں کو دیکھتے اور ایک سادگی اور دوسرے کی محویت اور مرتکز حساسیت اسے گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ ایسے میں اکثر اس کی نظر امی کی طرف اٹھتی تو وہ انہیں بھی سی احساس آگاہ محسوس ہوتے۔ رمضان تاہم اسی طرح گزر رہے تھے۔ آخری عشرہ شروع ہوا تو امی نے بھی محلے میں افطاری بھجوائی، جسے لے کر سنیا ہی گئی تھی۔ سلمان نے دروازہ کھولا، اسے سامنے پا کے یکدم اس کے سونٹ سیٹی کی صورت پا ہوئے تھے۔ واؤ، یہ آپ ہیں؟ کاش میں اس وقت کچھ اور ہی مانگ لیتا تو وہ بھی مل جاتا۔ اس کے چہرے کو جذب سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو سنیا کے گال پر جیسے دہک اٹھے تھے۔ زارا ہے؟ وہ اس کے انداز پر کچھ گھبرانے لگی تھی۔ زارا ہے کیا؟ سارا گھر موجود ہے اس وقت، کیونکہ ہم لوگ روزہ رکھیں نہ رکھیں افطار ایک ساتھ ضرور کرتے ہیں۔ بائی دا وے آپ کیا لائی ہیں؟ غیر سنجیدگی سے کہتا وہ بڑے اسٹائل سے مسکرا رہا تھا، پھر جھک کر ٹرے پر سے دسترخوان پوش کو جھانکا اور جیسے چہہ کر اف دہی بڑے۔ اس نے فوراً ہی پلیٹ اٹھا لی تھی۔ سنیا کچھ ہڑبڑا سی گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے دہی بڑے بہت پسند ہیں؟ پرتکلف 2 انگلیوں کی مدد سے اس نے دہی والا منہ بنا کر ڈالا تھا۔ سنیا اس ڈٹھائی اور بے شرمی پر اپنی جگہ ہلسی گئی تھی۔ آپ کا روزہ نہیں ہے؟ حیرت و تعصب سے اس نے ابصار کیا۔ نہیں۔ وہ قطعی نارمل سے انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ مگر آپ تو بالکل ٹھیک ہے، میرا مطلب بیمار تو نہیں لگتے، پھر روزہ کیوں چھوڑا آپ نے؟ ابھی کسی سفر سے لوٹے ہیں آپ؟ اب اسے سرتا پیر تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس آج ذرا موڈ نہیں ہو رہا تھا روزہ رکھنے کا۔ دراصل میں نیند کا بڑا کچا ہوں، سحری میں اٹھنا میرے لیے سخت دردی سر ہے، پھر افطار کے بعد سارا وقت تو یہ زارا اور سیمی وغیرہ بازار کے چکر لگواتی رہتی ہیں، بندہ کس طرح سحری میں اٹھے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھوک کا بھی بہت کچا ہوں، سو بغیر سحری کے روزہ رکھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اور یوں ہنس کے بتا رہا تھا جیسے کوئی بہت معمولی سی بات ہو۔ سنیا کے لبوں تک بہت کچھ آیا مگر چپ رہی۔ لاؤنج کا گیٹ کھول کر زارا نے باہر جھانکا تو سلمان سے پوچھا کہ کون آیا، اور کچھ چونک کر پلیٹ اس پکڑ کر مڑا۔ یہ اپنی سنیا آئی ہے۔ اپنی پر بالخصوص زور تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر بلش ہو گئی تھی۔ زارا اس دوران دروازے تک چلی آئی تھی، اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرائی۔ ہائے کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، یہ افطاری لائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جیسے خوش سی ہو گئی تھی۔ سلمان کی فضول باتوں نے جو خوف میں مبتلا کیا تھا وہ زارا کے خوشگوار انداز پر رنجو ہو گیا تھا۔ تھینکس، تم نے تکلف کیا، چلو اندر چلو، ماما کو سلام کر لینا۔ زارا اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگی تو بے اختیار اس کی نظر سلمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ جائیے جائیے، آپ کا اپنا گھر ہے، وہ فوراً شوخی سے بولا تھا۔ زارا کے سامنے اس کا یہ انداز اسے بری طرح چھپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زارا نے بھی دیکھ لیا تھا۔ سلو، کبھی تو موقع محل دیکھ لیا کرو، چلو تم اندر چلو۔ اسے دھکیل کر وہ سنیا کے نانا کرنے پر بھی اسے اپنی ماما کے پاس لے آئی تھی، جس کا رویہ اس دن سے زیادہ خشک اور سرد تھا۔ سو اس نے اسلام کرتے ہی گھر کی لار لی۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ آن پڑا تھا۔ گھر آئی تو سائیکل سے زبردستی چاڑ پڑی۔ روزہ کھلنے میں کتنا کم وقت رہ گیا تھا اور تم پڑوسیوں کے گھر جا کر بیٹھ ہی گئی، چلو جلدی سے اندر تھوڑا ٹرے اٹھا کر لاؤ۔ سائیکہ کی مصروفیت اس وقت عروج پر تھی کیونکہ امی کو روزے میں چکر آتے تھے، سو وہ بستر پر ہی لیٹی رہتی، وہ دونوں نے اٹھنے ہی نہ دیتی تھی۔ سائیکہ کے ڈپٹنے پر اس نے جلدی سے اندر کی راہ لی اور اسی میں بلائی تھی۔
دوسرے دن ولید نے فون کر کے شام میں افطار پر سب کو انوائٹ کر لیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ کل سے دل عجیب سے وہموں کا شکار تھا، کہیں چلی جاتی تو دل بہلنے کے کبھی امکانات تھے، اور پھر واقعی ولید کے گھر پہنچ کر وہ جیسے کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ تاہم ولید کے چھوٹے سے سادہ سے گھر کے معمولی سے افطار کا موازنہ بے اختیار وہ سلمان کے گھر سے کرنے لگی تھی۔ وہاں کیا لمبا دسترخوان لگا تھا اور یہاں چند چیزیں تھیں۔ وہاں کتنے سارے لوگ موجود تھے جن کے لباس اور انداز سے عمارت جھلکتی تھی، لیکن یہاں سادے سے روزے دار تھے جن کے معمولی لباس اور معاشی حالات چیخ چیخ کر ڈنڈورا پیٹ رہے تھے۔ کیا بات ہے ثانی، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ وہ ایک طرف کھڑی خیالات کے ایک ہجوم بیکرا میں گم تھی کہ ولید نے آ کر اس سے چونکا دیا۔ نہیں ولی بھائی، میں کم سے کم آپ کے گھر سے کبھی اداس نہیں ہو سکتی، اپنے خیالات سے نکل کر سادگی سے وضاحت کی تھی۔ ولید کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے، پھر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس گھر میں تمہیں ہمیشہ خوشی ملے، آج بھی اور کل بھی۔ سادہ سے الفاظ تھے، روزمرہ کا انداز تھا، مگر کچھ تھا اس فکرے میں جو ولید نے پلٹ کر جانے کے بعد بھی اسے اندر سے کریدتا رہا۔ سن میں نازک کا احساس نظامیہ الرٹ ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی جس دن ولید گیا تھا، لیکن اتفاق ہی رہا کہ اس لمحے سائقہ کے پاس چلی آئی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نظر دوڑاتی تو آپ شوخی سے اسے ٹھکور دے ڈالا۔ وہ نہ جانے کس خیال میں گم تھی کہ ایک بار پھر سے چونک اٹھی۔ خیریت؟ اب اتنا اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ نظر لگا دی جائے۔ کون؟ سائقہ کی بے وقت کی راگنی پر وہ کچھ گھبرا اٹھی تھی، وہی جو نظروں کے حصار میں تھا۔ سائقہ نے شرارت سے آنکھوں کو مخصوص چمبش دی تو اس کا چہرہ تاپ اٹھا۔ کیا ہو گیا سائقہ تمہیں بھی؟ میں نے بھلا کب دیکھا انہیں؟ تو گویا تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں رہا۔ یا اللہ! سائقہ کی خوشی اس سخت خوف میں مبتلا کرنے لگی تھی، سو جھنجھلا کر وہ پیٹ پٹکتی امی کے پاس آ بیٹھی، اور یہ شاید ولید کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا جو اس نظر بار بار بھٹک کر اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ ایسے میں اگر سائقہ اسے دیکھ لیتی تو کچھ ایسے انداز سے مسکرا دیتی کہ وہ بری طرح سے پٹانے لگی۔ سلمان اور اس کی والدہ کے رویوں نے اسے بہت پہلے الجھان میں ڈال رکھا تھا۔ کیا ولید اور سائقہ نے بھی اسے پریشان کر ڈالا؟ سوچے بھی تو کیا سوچے، ذہن جیسے کسی نقطے پر ٹھہر نہیں رہا تھا۔ سائقہ کے رویے نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ گھر والے ولید کی انٹرسٹ کو محسوس کر چکے ہیں اور دل سے خوش بھی ہیں۔ خاص طور پر امی کو ولید کی والدہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھ کر اسے خیال کو خاصی تقویت ملی تھی، اور اس پر ولید کا رویہ، اس کو اب سمجھ آیا تھا کہ آخر ولید اس کے گھر والوں سے اتنے روابط کیوں بڑھنے لگے تھے۔ عجیب ہے زندگی بھی، کسی بھی لمحے آپ سے کوئی بھی چیز چھین کر دوسری چیز تھما دیتی ہے۔ ولید بھائی نے مجھ سے میرا وہ رشتہ چھین لیا جس پر میں اکڑتی تھی، اور جو نیا رشتہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں شاید اس کے لیے میں کبھی راضی نہ ہو سکوں۔ گہری سانس بھر کر اس نے سوچا اور کھانا کھانے سے پہلے ہی زبردستی امی اور سائقہ کو گھر چلنے کے لیے ضد کرنے لگی، یہاں جیسے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ امی اس نے اطاعت کے لیے تیار نہیں تھی، سب سے نظر بچا کر اسے کئی دفعہ گھورا تھا، مگر اس پر اثر نہ ہوا اور اپنی ضد پر ڈری رہی۔ بیٹا کھانا کھا کر چلے جانا۔ ولید کی امی بہت محبت سے اصرار کر رہی تھی، آنٹی گھر پر کھا لوں گی، باوجود ضبط کے وہ اپنا لہجہ روکھا ہونے سے نہ بچا سکی تھی۔ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے نا ثانی؟ ولید نہ جانے کا وہاں آ گیا تھا، لہجے میں جذبوں اور ان کے احساسات کی ترسیل تھی۔ وہ بے اختیار نظر چرا گئی، ہتھیلیاں آپس میں رگڑتی نظریں چراتی اس لمحے میں ولید کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بس چلتا تو ساری زندگی کے لیے اسے اپنے گھر میں رکھ لیتا، کبھی نہ جانے دیتا۔ وہ تو ہے، مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مربتاً اسے ضبط کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، اب آئی ہو تو کھانا کھا کے ہی جانا۔ ولید نے اس کے 3 لفظوں کو جیسے دل میں اتار کر مسکراتے ہوئے بہت اپنائیت بھرے حکم سے کہا تو جہاں وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی وہاں امی اور سائقہ کے چہرے پر اطمینان اور خوشی چھلکنے لگی تھی۔ شب کی تنہائی میں اب تو اکثر گفتگو تجھ سے رہا کرتی ہے، دل کو اس راہ پر چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے۔ گھر آنے کے بعد بھی کئی دن وہ جیسے ادھیڑ بن میں ہی رہی تھی۔ امی کے چہرے پر پھیلتی خوشی ان کے اطمینان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے غور کرنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ گھر میں کافی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ دل بے اختیار دعائیں مانگنے لگا تھا۔ سلمان صدیقی اس کی زندگی کو ایک نئی جہت عطا کر کے کس مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھا۔ ان کے درمیان نہ وعدے تھے نہ پیمان تھے، بس نظروں کا ایک معاہدہ تھا، اور اب وہ اس معاہدے کی پاسداری کی منتظر تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، نہ سلمان سے کچھ کہہ سکتی تھی، نہ ان کے درمیان ایسا کوئی رابطہ، کوئی تعلق ہی تھا، نہ ہی گھر والوں کو ولید کے کھلے لفظوں میں انکار کر سکتی تھی کہ ابھی وہاں سے باقاعدہ رشتہ نہیں آیا تھا، بلکہ گھر میں تو اس نے اس سے سلسلے میں بات کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس کے وجدان کا کہنا تھا، جس پر آنکھ بند کر کے وہ تو یقین کر سکتی تھی، مگر کسی اور سے کہنا مشکل تھا۔ ٹائم سائیکل اسے الجھتے دیکھ، خود سے لڑتے جھگڑتے دیکھ کر واضح طور پر محسوس کر چکی تھی کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے جو اسے ابھی تک بہت ڈسٹرب کیے جا رہا ہے، مگر خاموشی اختیار کیے رکھی کہ بہت سے زخم چھیڑنے سے ناسور بن جاتے ہیں۔ محبت کسی کے بہلانے سے بہلنے والا معاملہ نہیں، سوائے اس کے خاموشی سے جائزہ لینا ہی بہتر جانا ہے۔ یوں بھی تیسرا عشرہ تیزی سے گزر رہا تھا، عید سر پر تھی، اسے اور بھی بہت سے کام تھے۔ سنیہ تو عید بچوں کی طرح عید منانے کی عادت تھی، اسی لیے اسے یقین تھا کہ خود ہی بہل جائے گی۔ آج دیکھا ہے تجھے دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔
ولید عید کی نماز پڑھ کر بھیا کے ساتھ ہی گھر آیا تھا۔ اپنے پسندیدہ ڈیزائن والے خوبصورت سوٹ کو زیب تن کیے وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ رائل بلو اسکارٹ کنٹراسٹ اور شفون کے اس خوبصورت راش راش والے سوٹ نے اس کی چھپ بھی نرالی بنا دی تھی۔ اس پر جو خوبصورت گولڈن جویلری اور ہلکے سے نیچرل میک اپ نے اس کا چہرہ جگمگا دیا تھا۔ ڈھیر ساری چوڑیاں کلائی میں بھرے وہ چہکتی پھر رہی تھی۔ بھیا کی آمد کی اطلاع ملتی ہی وہ لاؤنج میں نکل کر سفید کرتے شلوار میں نکھرا سا ولید سامنے تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک سی گئی تھی۔ مقابل کی نگاہوں میں اسے دیکھ کر جو چمک اور روشنی اتری تھی وہ اسے بے خبر نہیں تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ سامنے والے کے احساسات سے واقفیت ہو جانے کے بعد اس سے اپنے سابقہ انداز کو برقرار رکھنا مشکل تھا، اس لیے کچھ ریزرو ہو کر اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ عید مبارک۔ وعلیکم السلام۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ ولید کا لہجہ مشفق بھی تھا اور دعائیہ بھی۔ دودھو نہاؤ، پھولوں پھلوں کی دعا بھی دے ڈالی، کنجوسی نہ کرو، یوں بھی اس نے تمہارا اپنا ہی فائدہ نکلے گا۔ سائیکہ انگوری کرتے شلوار میں فریش سی کمرے سے برآمد ہوئی تو بے ساختہ بولتی چلی آئی تھی۔ سنیا نے یکدم گھبرا کر قدرے شاکی نظروں سے گھورا تو وہ یوں چونکے جیسے اس کی موجودگی سے انجان ہو۔ تاہم ولید اس کے بات پر سر جھکاتے ہوئے اپنی گہری مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عید ہی نہیں دو گے؟ یکدم ہی سائیکہ نے اسے پکار کر اپنا فوکس ولید کی طرف کر لیا تھا۔ کسے؟ ہمیں، ہم دونوں کو؟ سائیکہ کے انداز میں آج کچھ زیادہ ہی شوخی اور اپنائیت رچی ہوئی تھی۔ سنیا کچھ انچلا سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ کہتا وہ ایڑیوں کے بل مڑ کر لاؤنج سے نکل گئی۔ اس وقت امی کچن میں شیر قورمے کی ڈش میوے کی ہوائیاں چھڑک رہی تھیں۔ لو ہو گئی تیار تمہاری ڈش، اب لے جاؤ اور جلدی سے دے کر واپس آ جاؤ۔ ولید بھی گھر آیا ہوا ہے، اسے دیکھتے ہی انہوں نے تنبیہاً کہا تھا۔ جلدی ہی آؤں گی امی، کون سا دور جانا ہے سامنے؟ یہ تو گھر ہے زارا کا، وہ کچھ سنجیدگی سے بولی تھی، پھر ڈش اٹھا کر باہر چلی گئی۔ صدیقی لاؤنج میں اس وقت بالکل سناٹا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بیل بجاتی رہی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی تھی۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ سب خیریت سے ہوں؟ بے اختیار اس کے دل کا دعا کی تھی اور وہ شاید قبولیت کی گڑی تھی کہ کھٹکے سے گیٹ کھل گیا۔ تم؟ مدی مدی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے زارا کی حیرت عروج پر تھی۔ لباس اور حلیے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس وقت سیدھی بستر سے نکل کر چلی آ رہی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ بھیا ولید کے گھر ہو کر آئے تھے اس لیے ان کو دیر ہو گئی تھی، مگر وہاں تو لگتا ہے جیسے کوئی عید کی نماز کے لیے بھی نہیں گیا۔ عید مبارک ہو، تم کیا سو رہی تھی؟ وہ کچھ جھنپ سی گئی تھی۔ ظاہر ہے یار، اچھا تم اندر تو آؤ، کیا لائی ہو؟ زارا جھنجھلا سی گئی تھی مگر پھر خود کو کمپوز کر کے بہتر رویہ اپنانے کی کوشش کی۔ شیر قورمہ ہے، وہ بہت بددلی سے اندر آئی تھی۔ زارا کا پورا گھر تتر بتر تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہ تھی۔ زارا اسے لاؤنج میں لے آئی جہاں صوفے پر علم گلم چیزوں کا ڈھیر لگا تھا، وہ مشکل بیٹھنے کی جگہ ملی۔ بھائی اب بھی تم اتنے صبح سویرے نازل ہوئی ہو تو یہ سب تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ جمائی روکتے ہوئے وہ زارا شرمندہ نہ ہوئی تھی۔ سنیا ندامت سے پہلو بدلنے لگی۔ تمہارے گھر میں اس وقت سب سو رہے ہیں؟ ہاں، اور شام 4 بجے سے پہلے کوئی اٹھے گا بھی نہیں۔ دراصل پوری چاند رات ہم لوگ روڈ گھومتے رہے ہیں، صبح 5 بجے واپس آئے ہیں۔ اب اتنی جلدی کیسے اٹھ سکتا ہے کوئی؟ ویسے ہمارے ہاں عید پر اسی طرح ہوتا ہے، رمضانوں میں شاپنگ کی اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ عید پر ایسے ہی بوریت رہتی ہے، پھر عید والے دن ہوتا بھی کیا ہے، سارا دن لوگ آ کر تنگ کرتے رہتے ہیں۔ سچ میں، اور سلو تو پورا دن سو کر ہی گزارتے ہیں۔ ہاں، رات میں کہیں چلے جائیں تو الگ بات۔ ویسے تم اتنی صبح صبح جاگ گئی اور تیار بھی ہو، سرتا پیر بال جھڑکتے ہوئے وہ قدر نحوست سے کہہ رہی تھی، پھر آخر میں اس قدرے غور اور استثنائیہ سے دیکھا کہ خود ہی سمٹ گئی۔ آج کی تیاری بطور خاص جس شخصیت کے لیے کی تھی وہ مزے سے کمرے میں پڑا سو رہا تھا۔ اس کے دل میں بوجھ سا آ گیا تھا، بولی اور آواز گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ ہاں، اصل میں امی تو صبح فجر کے وقت ہی جگا دیتی ہیں، پھر بھیا کو نماز کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، ہم لوگ چاند رات کو 12 بجے کے بعد سو جاتے ہیں۔ ذرا کی ذریعے سی ہوں میں بہت کچھ تھا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو تم سو جا کر، میں چلتی ہوں، سوری کہ تمہیں ڈسٹرب کیا۔ کوئی قوت تھی جس نے یکدم اس کے اندر فیصلے کا ترازو تول دیا تھا۔ آپ کے بولی تو اس کا لہجہ بے لچک اور آواز واضح تھی۔ اٹس آل رائٹ، اب تو میں واقعی جا کر سوؤں گی، اگلے ہفتے سلو اور میری منگنی کا بھی فنکشن ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ سچ تھکن کا سوچ کر ہی ٹینشن ہو رہی ہے مجھے۔ اینی وے تمہیں بلانے آؤں گی، ضرور آنا۔ ایک شدید جھٹکا تھا جس نے لمحے بھر کے لیے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سنجیدگی سے مسکرا دی تھی۔ سلمان کی والدہ کا فتح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ میں آؤں گی، مگر ممکن ہے اس سے پہلے ہی تمہیں میری طرف سے مٹھائی کھانے کو ملے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اس وقت ذہن میں یہ نہیں تھا، بس ایک دھن تھی کہ اپنے کشیدہ سر اس نے جھکانا نہیں ہے، ذات کا برن ٹوٹنے نہ پائے، اس کے لیے خود کو اپنے پیروں پر کھڑا رکھا ہوا تھا۔ زارا کے لیے یہ اطلاع خاصی حیران کن تھی۔ ایک لمحے کو اس نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر مسکرا دی۔ دیٹس ویری گڈ، اچھا چلو، اچھا ہے، آپ کے مل کر شاپنگ پر چلیں گے۔ وہ اسے چھوڑنے باہر تک آئی تھی۔ سنیا محض مسکرا کر ظفر روز کی طرف لوٹ آئی تھی، جس کے پورٹیکیو میں کھڑی ولید کی بائک سے ٹیک لگا کے اتنی ہی ساتھ اس نے خود کو سمیٹنے میں صرف کر دی تھی۔ ایسے میں سائیکہ کتنی ہی نصیحتیں جو وقتاً فوقتاً اس نے یاد کی تھی یاد آ رہی تھیں، بلکہ بے اختیار نم ہونے لگی تھی اور وہ چونکی۔ نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، آنسو آنکھوں میں نہیں سجیں گے۔ پوروں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا اور پھر اوپر چلی گئی۔ لاؤنج میں خوب رونق تھی۔ ولید، سائیکہ، امی اور بھیا خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
اسے سامنے سے آتا دیکھ تو بھیا نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ بہت بہت عید مبارک ہو میری گڑیا۔ عید لیے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ اب واپس آ گئی ہوں میں، سائیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے گہرے لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ طمانینت سے مسکرائی تو سنیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کے پھول کھل گئے تھے۔ چلیے اب جلدی سے میری عیدی نکالیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں بھول گئی ہوں؟ اگلے ہی پل وہ پہلے جیسے سنیا بن چکی تھی۔ اچھا بابا یہ لو۔ لال لال کتنے ہی نوٹ بھیا نے اس کی حنائی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے، نہ جانے کس طرح انہوں نے یہ رقم بچائی ہوگی۔ اس کا دل بھر آیا تھا تو بھیا سے لا کر خود کو کنٹرول کر لی۔ ولید اس طرح خاموش بیٹھا تھا، سنیا کی نظر پڑی تو جلدی ہی اس کی طرف بھی بڑھ آئی۔ میری عیدی؟ سامنے پھیلی حنائی ہتھیلی اور جھکی جھکی پلکوں سے حجاب کا رنگ ولید کے سب خدشوں کو مٹاتا چلا گیا۔ جو دوں وہ قبول کرو گی؟ سب کی توجہ ٹی وی کی طرف دے کر ولید نے غمگین لہجے میں سوال کیا تو وہ لمحہ بھر کے لیے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ اندر سے ایک ہاں آنی تھی، فیصلے کا وقت ہے۔ اس نے خود کو ٹٹولا اور پھر سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ لو۔ وہ اپنی بائیں ہتھیلی کی تیسری انگوٹھی پہن لو۔ ڈارک برو مخملی ڈبیا میں خوبصورت اور نازک سی طلائی انگوٹھی تھی۔ اس نے کچھ گھبرا کر مڑ کر دیکھا، بھیا ٹی وی کا چینل ٹیون کر رہے تھے اور امی سائیکہ سمیت کسی مہمان کو گیٹ پر ریسیو کرنے جا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ارادہ بدل رہی ہو؟ ولید نے اسے متوجہ کر لیا تھا۔ یہ سب اس طرح؟ آپ امی سے؟ وہ بری طرح مجب سی ہو گئی تھی۔ جواباً ولید بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ تو گویا اقرار کر لیا گیا ہے۔ لہجے میں خاموشی تھی اور پھر وہ جھپ گئی اور ولید نے ڈبیا بند کر کے واپس رکھ لی اور ہرے رنگ کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ جیتی رہو، خوش رہو، دودھ نہاؤ اور پوتوں پھلو، آخر کو اس کی دعا میں میرا بھی تو فائدہ ہے۔ سائیکہ کی بات دہراتے ہوئے وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا اور وہ جو کچھ ذرا پہلے بہت اداس، ملول اور مغموم ہو رہی تھی، کچی کلی کی طرح کھل اٹھی۔ عید کا دن بہت سی خوشیوں کی نوید لایا تھا۔ شرما کر وہ ولید کے سامنے اسے اٹھائی تھی، مگر جاتے جاتے وہ اس کے کمرے میں ایک کارڈ چھوڑ گیا تھا جس پر تحریر نظم اس کے اندار کا موسم ہرا بھرا کر دیا تھا۔ خدا کرے تیرے گلشن میں عید آئی ہو، تیرے لبوں پہ وہ لمحہ مسکراتی ہو، خدا کرے تیری خوشیوں کے پھول کھل جائیں، خدا کرے تیری آنکھوں میں اشک نہ آئیں، خدا کرے تیرے آنگن یوں ہی مہکتا رہے اور یہ چہرہ یوں ہی عمر بھر چمکتا رہے، خدا کرے تجھے عید راس آئے، تو جسے چاہے وہ خود تیرے پاس آئے۔ خوشخط لکھی تقریر سفید کارڈ پر جگمگا رہی تھی۔ سنیا کے لب بے اختیار مسکرائے تھے۔ اس دعائیہ انداز نے اس کے دل میں جیسے طمانینت کا ایک ہرا بھرا گلشن اگا دیا تھا۔ جو ہوتا ہے اس میں مصلحت خداوندی ہی ہوتی ہے۔ میں شاید سلیمان صدیقی کے ساتھ خوش نہ رہ سکتی کہ جو شخص اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکتا، اس سے جڑا ہوا ہر تعلق ناپائیدار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ولید جیسے انعام سے نوازا ہے۔ شکر ہے اللہ۔ سجدے میں گرتے ہوئے وہ خوش تھی اور مطمئن تھی۔